الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے ایام اب جلد ہی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے رب سے مانگ لیں۔ اس کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس سے اگر ہم نہیں مانگتے ہیں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہاتھ اٹھایا تو خالی ہاتھ وہ ہمیں نہیں لوٹا سکتا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، بے شک تمہارا رب حیا کرنے والا نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری دعائیں تبھی قبول ہوں گی جبکہ دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں بھی اس میں پائی جائیں گی۔ کیا شرطیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آیات صیام کے ضمن میں سورہ بقرہ کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں اس بات کا پیغام ہے کہ رمضان میں دعا کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، لیکن شرط بھی اس میں بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، اور پکارنے والے جب مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ صحیح راستہ پالیں۔ گویا کہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان خالص ہو، ایمان ٹھوس ہو، توحید پر ہم ہوں۔ اگر ایمان خالص نہیں، ایمان ٹھوس نہیں، توحید مضبوط نہیں تو اللہ ہماری دعائیں رد کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اطاعت کے کام کریں، ہم اللہ کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو نہ کر رہے ہوں، اور ہم اللہ اللہ کر رہے ہوں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اندر حضور قلبی ہونی چاہیے، غفلت اور بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي، کہ تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی، دعا ہی قبول نہیں ہوئی، اس لیے اگر جلد بازی ہے تو پھر اللہ ہماری دعا کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ کمائی بھی حلال کی ہو، اگر حرام کمائی ہے تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ سر ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوا دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، آخر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس لیے ہم اپنے مال کی طرف بھی دھیان دیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ اگر دعا کے آداب کو برتا، دعا کی شرطوں کو سامنے میں رکھا اور اللہ رب العالمین سے مانگا تو اللہ رب العالمین یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا ہمارے لیے اس دعا کی وجہ سے اس کو
ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے ہم پر آئی ہوئی جو مصیبت ہوتی ہے یا آنے والی جو آفت ہوتی ہے اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، کہ جو مسلمان بندہ کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی رشتہ کاٹنے کا پہلو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تین میں سے اسے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، دعا آسمان کی طرف پہنچی اور جواب آ گیا، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، دعا آسمان تک پہنچی اور لوٹ کر نہیں آئی، کیونکہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اللہ نے سوچا کہ بندے کو دنیا میں دینا بہتر نہیں، چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے دینے کی کہ دعا اوپر گئی اور اوپر سے کوئی آفت آ رہی تھی، کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس آفت کو، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین دیتا ضرور ہے، ہر حالت میں دیتا ہے، دینے کی یہ تین شکل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا کہ پھر ہم کثرت سے دعا کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکثر، اللہ اور زیادہ کثرت سے دینے والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اپنے رب سے مانگیں۔ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، ضرور مانگیں، خوب مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔